اچھا، اب یہاں پر عورتوں کے متعلق میں ضرور یہ بات کہوں گا، عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ بہت ہی عظیم ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے کندھوں پر ایک پورے خاندان کی عزت ہے، تمہارے سروں پر ایک پورے نسل کی ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لے، میں اس کو ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ٹرین جب تک پٹری پر چلتی رہے 1000 مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچاتی ہے، ہزاروں مسافروں کو اپنے اوپر سوار کر کے منزل سے منزل تک لے جاتی ہے۔ کب؟ جب وہ پوری پٹری پر صحیح چل رہی ہے۔ اگر اس کا ایک پہیہ بھی پٹری سے اترا تو جتنے سوار ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ایسے حادثے تو سنے ہوں گے نا آپ نے، ٹرین پٹری سے اتری تو ہوا کیا؟ جتنے سوار تھے اس میں اکثر یا تو زخمی ہو گئے یا تو مر گئے۔ ٹرین کا ایک پہیہ پٹری سے اتر جانا اتنے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اسی طرح عورت کا اگر حیا کی پٹری سے نکل جانا اس کی پوری نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے خاندان کی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے لمٹ بیان کیے ہیں۔ عورتوں کے لمٹس یہ ہیں، عورتوں کے چلنے کا یہ راستہ ہے، اس راستے سے ہٹو گی تو تمہارے پیچھے بہت ساری عزتیں خراب ہو جائیں گی۔ کتنوں کے گھروں کو آج بے عزت کرنے میں ہاتھ عورتوں کا ہے۔ کتنی عورتیں، میں اس لیے کہتا ہوں ہماری بچیاں اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں، آج مغربی کلچر انہیں آوارہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، اور انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے بچیوں کو دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم کو 4 دیواری میں اسلام نے قید کر کے رکھا ہے، یہ پرانے زمانے کے خیالات ہیں، باہر نکلو، اپنے بالوں کو باہر کرو، اپنا جسم دکھاؤ، تم دیکھنے کی چیز ہو، دکھانے کی چیز ہو۔ یہ سب جملے جو ان کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ چنچل ہو کر باہر نکلنے، اچھلنے کودنے کی خواہشیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ باہر نکل آتی ہیں تو ایک تباہی، ایک سیلاب گناہوں کا، ایک طوفان گناہوں کا، پھر اس کے بعد نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لٹ جاتی ہے، ناپاک عورتوں کے ساتھ پاک عورتیں بھی ملوث ہوتی ہیں گناہوں میں، پاک عورتوں کی بھی عزت خطرے میں آ جاتی ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں تو لوگ اسی پر کہتے ہیں۔ آج دیکھیں جتنے ریپ ہوتے ہیں، جتنے زنا کے اور عزتیں چھیننے کے معاملات سامنے آتے ہیں، ان میں کئی معاملات ایسے ہیں کہ عورت باہر اپنے جسم کا اظہار کرتی تھی اور کوئی درندہ اسے دیکھ کر کے پیچھے ہی پیچھے اپنے دماغ میں پلان بناتا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں کتنے وحشی لوگ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، ساری نگاہیں پاک نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ ماڈرن کلچر ہمارے خلاف سامنے آ کر کہتے ہیں مولانا لوگ تو عورتوں کو ہی بلیم کرتے ہیں، عورتوں کو ہی کہتے ہیں کپڑے پورے پہنو، عورتوں کو ہی کہتے ہیں کہ اندر بیٹھو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ نگاہیں نیچی رکھیں؟ میرے عزیز بچیوں، یہ دنیا داروں کا ایک حربہ ہے۔ قرآن نے تو بہت پہلے کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب مومنوں سے کہتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آج میں بھی دہرا کر کے کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ اے مومنوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لیکن جو مومن نہیں ہے اس کا کیا کرو گی؟ مومنین تو نگاہیں نیچی رکھ لیں گے، لیکن کیا اس دھرتی پر صرف مومنین گھوم رہے ہیں؟ صرف تقوی والے باہر چل رہے ہیں؟ باقی جو درندے ہیں ان کے متعلق تم کیا کرو گی؟ تم کو اپنی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، تم خود اپنی عزت کا خیال کرو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اتنے سخت ترین احکام آئے کہ عورتوں نے جو گناہ کیے ان کو سنگسار بھی کر دیا گیا۔ دیکھیں وہ خاتون آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حمل ٹھہر چکا تھا زنا سے، ان کو خوف ہو گیا کہ قیامت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا زنا کرنے والوں کو جو عذاب قیامت میں دیا جائے گا، اللہ اکبر، میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا، بیان نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کا ایک ہلکا عذاب میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ننگا لایا جائے گا،
اور فرشتے لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے، اور ان کی شرمگاہوں سے پیپ اور خون نکل کر تیز بدبو پیدا کر رہا ہوگا۔ اہل محشر چیخیں گے کہ یہ ہے کون؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ ان کو اس طرح سے قیامت کے دن لایا جائے گا، ان کی شرمگاہوں پر آگ میں تپا کر کے سلاخیں ڈالی جا رہی ہوں، وہ اس درد سے چیخ رہے ہوں گے جس سے میدان محشر ہل جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ تو ہلکا عذاب، پھر دوزخ میں جانے کے بعد کیا عذاب ہوگا یہ اللہ بہتر جانے۔ قرآن پاک 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے زنا کیا اسے اثام نام کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کی بہت ساری وادیاں ہیں، بہت سارے طبقے ہیں، بہت کمرے ہیں اس میں الگ الگ۔ اثام نام کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے عذاب کو ہر پل ڈبل کیا جائے گا۔ یہ اثام نام کی وادی کیا ہے؟ تفسیر میں فرمایا مفسرین نے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی، جہنم کا ایک ایسا ہال جس کے گرمی اور جس کی سختی سے خود جہنم دن میں 70 بار پناہ مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اے اللہ کیسا ہولناک یہ کمرہ میرے اندر تو نے رکھا، یہاں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ زنا کرنے والوں، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسام نام کی اس وادی میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ آج لگتا ہے لوگوں کو کہ جسم کا لطف اٹھا لیں گے، تھوڑے مزے کر لیں گے، یہ منٹ 2 منٹ کے مزے کے لیے اتنا ہولناک عذاب اپنے سر پر لیتے ہیں لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کتنی دیر کا مزہ ہے یہ، کتنی دیر کا لطف ہے یہ، جب اللہ نے حلال راستے دنیا میں رکھے ہیں، نکاح کرو اور حلال لطف اٹھاؤ، اس سے تمہاری نسل بھی ہوگی اور تمہارے لیے ثواب بھی ہے۔ ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ جمع کرے، رات گزارے، کوئی گناہ نہیں، اگر وہ حق زوجیت ادا کر رہا ہے تو اسے ثواب ہے، اس بات پر ثواب ہے۔ لیکن اسی کو اگر حرام راستے سے کسی نے استعمال کیا تو اتنا خطرناک عذاب ہے، اتنا خطرناک عذاب کہ جس کو میں دنیا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ ہماری عورتیں اس بات کو یاد رکھیں، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کسی اجنبی مرد سے کوئی عورت تعلق قائم کرتی ہے جس کے لیے وہ حلال نہیں تھی، قبر میں اسے رکھتے ہی اللہ تعالی 99 سانپ اس پر مسلط کرتا ہے، جس میں سے ایک سانپ اگر اپنی دم کسی پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسے 99 سانپ اس پر قیامت آنے تک مسلط کیے جائیں گے۔ کوئی سانپ اس کی ناک کی ہڈی چوس رہا ہوگا، کوئی اس کی شرمگاہ پر ڈس رہا ہوگا، کوئی اس کے ناخنوں کو کھینچ رہا ہوگا۔ یہ سخت ترین عذاب ان عورتوں کے متعلق فرمایا گیا جنہوں نے اپنا بدن حلال نہیں حرام طریقے سے کسی اور کے سپرد کیا تھا، کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ میرے عزیزو اب بھی وقت ہے، اگر ایسے معاملات ہو گئے، قرآن پاک میں ابھی اس کے فوراً بعد ہی آیت آنے والی، بلکہ میں نے تلاوت میں بھی ایک ٹکڑا پڑھ دیا۔ اللہ فرماتا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر ایسے لوگ توبہ کر لیے اور اپنی اصلاح کر لیے، ان اللہ کان تواب الرحیما، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، وہ معاف کرے گا۔ جب تمہارے پاس یہ آپشن ہے تو اس غلاظت میں اپنے آپ کو زیادہ دن تک مت چھوڑے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بیماری میں تمہاری موت ہو جائے۔